صاحب جدید دور میں ہم نظر کریں تو تربیتی مسائل جو ہیں جہاں پر پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک چیز جدید ایجادات ہیں۔ یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کلیتاً ان سے روک دیا جائے اور ان سے بچے جو ہیں وہ ناواقف رہیں تو وہ زندگی کے اس سیکھنے کے عمل سے پیچھے رہ جائیں گے، لیکن اس کی معتدل حد کہ موبائل فون استعمال کرنے کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا دورانیہ کتنا ہو، اسی طرح ویڈیو گیمز ہیں یا کارٹون دیکھنے کا بچوں کو شوق ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا جو ہے وہ رہنمائی ہے اور کس قسم کی گیمز، اگر ویڈیو گیمز جو ہیں اس میں بھی بڑی ویرائٹی ہے تو کیا آپ فرمائیں گے کہ بچوں کی رہنمائی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کی یہ ایجادات ہیں اور اس زمانے میں جو طرح طرح کی ایجادات ہو رہی ہیں، اگر ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کے دونوں پہلو موجود ہیں، دوہرے پہلو ہیں۔ اس کے فائدے کا پہلو بھی ہے اور اس کے نقصان کا پہلو بھی ہے۔ مجھے یاد ہے سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے غالباً 1982 یا 1983 میں اطفال الاحمدیہ کا اجتماع تھا مسجد اقصیٰ میں، وہاں حضور نے جو خطاب فرمایا اس میں اس وقت پاکستان میں VCR کا نیا رواج آیا تھا اور نیا اس کی دریافت ہوئی تھی، پتہ لگا تھا لوگوں کو۔ تو حضرت صاحب نے اس کے حوالے سے ٹی وی اور VCR کے حوالے سے بڑی خوبصورت بچوں کو، خاص طور پہ بچوں کو یہ تلقین فرمائی کہ یہ وہ ایجادات ہیں جو دراصل مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس لیے ہوئیں تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے اچھے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جو جماعت کے سپرد کام ہوا ہے اسلام کے پیغام کا، وہ پہنچایا جائے دور دور اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اس میں حضرت صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ اس کے اس پہلو کو جو اس کا فائدے کا پہلو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے اور جو اس کی برا پہلو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو جہاں تک موبائل فونز اور گیمز کا تعلق ہے یا یہ چیزیں چونکہ کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھی جاتی ہیں، تو اس پہ بھی یہی بات صادق آتی ہے کہ ان کے بعض اچھے پہلو، بعض فائدہ مند چیزیں ہیں اور انہی میں بہت ساری برائیاں بھی پھر پنپتی ہیں اور یہی جڑ بنتی ہے ان کی۔ تو اس لیے ان کا خاص طور پہ والدین کو بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک تو ایسی عمر میں جو کچی عمر ہے اس میں ان چیزوں میں بہت زیادہ ان کو انوالو کرنے کی کوشش، بچوں کو اس میں بہت زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہیے، اور ایک حد تک مثلاً آپ نے کارٹون کا ذکر کیا تو کارٹون عموماً ایسے ہوتے ہیں، ابھی تک تو ایسے ہیں جس میں صاف ستھرے ہوتے ہیں یا تو وہ ایک حد تک جس سے بچوں کو نقصان بھی نہ پہنچے، مثلاً اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، موبائل فون ہے یا انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے یا جو بھی نئے آج ایجادات ہیں، آئی پیڈ ہے، اس قسم کی ٹیبلٹس ہیں، تو ان کے دیکھنے سے جہاں پہ آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے وہاں پہ انسان کے بعض اوقات دماغ میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک حد تک، اور خاص طور پہ جس طرح میں نے عرض کی کہ بچوں کی نشو و نما ہو رہی، ذہنی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، تربیتی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہ اس میں بہت زیادہ پڑ جائیں گے تو وہ پھر اپنے جو اصل مقصد ہے اس سے دور ہو جائیں گے اور ان گیموں کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر ان کے بعض پہلو ایسے، مثلا ٹیلی فون کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے کئی قسم کے لوگوں کے ساتھ رابطے ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ ہے، اس میں کئی سائٹس ایسی ہیں جو برائی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ تو ایک تو اس میں یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر چھوٹی عمر کے بچے ہیں تو ایک حد تک ایک ان کی لمٹ مقرر کی جائے، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں یا انٹرنیٹ پہ وہ کمپیوٹر چلا رہے ہیں یا آئی پیڈ ہے یا ٹیلی فون ہے، تو ایک حد تک اس پہ گیمز یا اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ پڑھائی میں عام طور پہ بچہ جو پڑھائی کی عمر جب شروع ہوتی ہے تو 4-5 گھنٹے وہ اسکول میں گزار کے آتا ہے، اس کے بعد اسے 2-3 گھنٹے گھر میں بھی کام ظاہر ہوم ورک کرنا پڑتا ہے۔ تو اس دوران جو اس کے کھیل کا وقت ہے جس میں دراصل اس کی جسمانی
مشق بھی ہونی ضروری ہے. جو پرانے زمانے کی کھیلیں ہوتی تھی اس میں جسمانی مشق ہوتی تھی. اس لیے والدین کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو اس قسم کی کھیلیں بھی کھیلنی چاہیے اس بچے کو جس میں اس کی جسمانی مشق ہو, اور اس کے ساتھ پھر 1-8 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر اسے ٹیلی فون یا ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ یا کمپیوٹر پہ کوئی گیم کھیلتا ہے تو پھر اس حد تک اس کو اجازت دے دینی چاہیے. لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ رات دیر تک یہ چیزیں نہ ہوں. اور تیسری بات یہ کہ اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ کس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے. اب اس میں جو گیمز ہیں, بہت ساری گیمز ایسی ہیں جس میں مختلف قسم کی گنز کا استعمال ہوتا ہے. اس سے بچے میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے اور اس میں پھر وہ کام کو عملی طور پہ خود کرنے کا اس میں ایک کہ وہ تھرل سمجھتے ہیں اور اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. حضرت صاحب نے ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے 2011 میں جرمنی میں اطفال الاحمدیہ کے اجتماع پہ خطاب فرماتے ہوئے خاص طور پہ ان باتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی. اس کا وہ لمبی حصہ کا ارشاد تھا اور بڑی خطاب تھا, اس پہ انہی باتوں پہ تھا. اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں. مثلا حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو اب نئی ریسرچ ہوئی ہے اس کے ذریعے سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مستقل ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر چلانے سے, انٹرنیٹ پہ بیٹھنے سے نہ صرف آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ اس سے دماغی نقصان بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات بچے دماغی طور پہ مفلوج بھی ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو انٹرنیٹ ہے اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو پھر ایسی چیزیں مثلا انسائکلوپیڈیا ہے, مختلف معلوماتی پروگرام ہیں, ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ایجاد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے علم میں اضافے کا باعث ہونا چاہیے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے یہ میں بچوں کے لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں اور دیر تک, بلکہ حضور فرما رہے ہیں کہ آپ 14-15 سال کے بچے ہیں, آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ حضرت صاحب نے فرمایا, میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں پھر ایک بیماری بچوں میں بڑی ہے آج کل یہاں پہ, وہ یہ کہ ماں باپ سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں موبائل فون لے دیں. حضور فرماتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں موبائل فون ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ تم بہت بڑا بزنس کر رہے ہو کہ تمہیں ہر منٹ پہ کوئی موبائل فون آنے چاہیے. حضور نے فرمایا بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ والدین کو اگر رابطے کی فکر ہوگی تو وہ خود رابطہ کر لیں گے. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں, اس قسم کی باتیں جو ہیں, ان کو ایک حد تک اس کی اجازت دینی چاہیے. اور جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ 10 سال کی عمر تک بھی جو بچے ہیں ان کو بھی موبائل فون لے کے نہیں دینے چاہیے, بلکہ جب بچے یونیورسٹیوں کے, کالج کی عمر کے ہوں, جب ان کو ضرورت ہے, جب ان سے واقعی دور جگہ پہ جانا ہے, جب والدین کو رابطے کی ضرورت ہے, تو وہ اس کا استعمال ہونا چاہیے. پھر حضرت صاحب نے اسی میں خاص طور پہ یہ فرمایا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت ساری بڑے نقصانات ہیں. مثلا حضور نے فرمایا کہ یہ کچی عمر ہوتی ہے, اس میں بعض اوقات بچوں کو اپنی اچھے اور برے کی فہم ہی نہیں ہوتا, اور بعض ایسے لوگ ان سے رابطے کر لیتے ہیں جو پھر غلط عادتیں اور گندی باتیں سکھاتے ہیں, اور اس کچی عمر میں پھر وہ ان میں پڑھ کے بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں وہ بچے. تو یہ ساری اسی طرح انٹرنیٹ ہے. حضور نے فرمایا کہ اس میں اگر تو گھر میں والدین نے اس کو پراپر لاک نہیں کیا ہوا اس کی بعض سائٹس کو, تو پھر والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے جو ہیں والدین کے سامنے ان کا استعمال کریں, اور اگر وہ لاک ہیں تو پھر ایسی سائٹس کو ہی دیکھیں جن سے فائدہ ہوتا ہے. تو گویا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے ایک حد تک, جس طرح میں نے عرض کی کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے, تاکہ ان کی نیند بھی پوری ہو, ان کو کوئی کسی قسم کا نقصان بھی نہ اس سے ہو, اور ایسی چیزیں سیکھیں جو ان کی آئندہ زندگی میں فائدے کا باعث ہو.